رشتے سسرال کے ہوں یا مائکے کے، نبھانے عورت کو ہی پڑتے ہیں۔ ایک مرد اچھا خاوند اور اچھا والد بن جاتا ہے نا، تو میرے خیال میں بس اس کا مرد ہونے کا حق پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عورت کو ایک اچھی ماں بھی بننا ہے، ایک اچھی بیٹی بھی بننا ہے، اور سب سے بڑھ کے ایک اچھی بہو بھی بننا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم بہت ہی کرٹیکل ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ایک لڑکی جو بہو بن کے اپنے سسرال میں جاتی ہے، اور جس کا سسرال اپنی بہو کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا سے آ گئی ہے، جو ہمارے کام بھی کرے گی، ہماری فرمائشیں بھی پوری کرے گی، ہماری باتیں بھی سنے گی، اور اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہے، چاہے اس کے ساتھ جو بھی کرو یہ بالکل روبوٹ ہے، یا پھر یہ کوئی جادوگرنی ہے۔ سو موو آن دا ٹاپک۔ وہ لڑکیاں جن کی شادیاں ان کی رشتہ داروں میں ہو جاتی ہیں، ریئلٹیز میں، مطلب چاچو کے گھر، ماموں کے گھر، کزنز میں، تو ان کو کچھ نہ کچھ ان کی عادتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سسرال میں یہ طور طریقے ہیں، اس طرح کی ہیں، تو کچھ والدین بھی بتا دیتے ہیں۔ لیکن جب آؤٹ آف فیملی شادی ہوتی ہے تو تھوڑا سا سسرال کے طور طریقوں کو، ان کی عادتوں کو سمجھنے میں نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے ان کو سمجھنے میں۔ پھر چاہے ہمارے والدین نے ہمیں جتنا مرضی پڑھایا لکھایا ہو، سکھایا ہو، تربیت اچھی کی ہو، لیکن سسرال میں ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پہ وہ اپنے طریقے سے ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ہمیں پھر انہیں کے طور طریقے فالو بھی کرنے پڑتے ہیں، رہنا بھی پڑتا ہے۔ موسٹلی ہماری سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا جانا اور جا کے وہاں پہ کام کرنا اور سب کا دل جیت لینا، ٹھیک ہے، اپنے سسرال میں کام کر کے سب کا دل جیت لینا۔ تو ایک بات میں آپ کو پرسنلی ایکسپیرینس سے بتا دوں کہ کام کر کے کبھی کسی کا دل نہیں جیتا جاتا، ٹھیک ہے، کام کر کے نوکرانی بنا جاتا ہے، دل کام کر کے نہیں جیتے جاتے۔ جن لڑکیوں کو کام نہیں کرنا آتا، کیا وہ ساری عمر کسی کا دل ہی نہیں جیتتی؟ کیا وہ ساری عمر اپنی ویلیو نہیں بنا پاتی؟ مطلب ان کو تو کام نہیں کرنا آتا نا، تو کیا پھر وہ ساری عمر ایسی رہتی ہیں؟ نہیں۔ سب سے پہلے سسرال میں بیٹیوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ویلیو بنائیں، ٹھیک ہے۔ ویلیو کیسے بنانی ہے کہ ایک دم ہی سب پہ ٹرسٹ نہیں کر لینا، سب کے آگے جھک نہیں جانا کہ بس کوئی میٹھا بول گیا ہے، جیسے ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، کوئی تھوڑا سا ذرا آپ کے ساتھ میٹھے لہجے میں کسی نے بات کی ہے تو بس ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں سمجھ رہا ہے، یہ ہمیں ویلیو دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے وہاں پہ جا کے کام ہی نہیں کرنا، سسرال میں اپنے کریں، کام کریں بالکل، لیکن اتنا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں اس نیت سے کہ اگلا بندہ میرے سے امپریس ہو جائے گا، میرے سے خوش ہو جائے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے درجن ہانڈیاں پکانے سے یا دیگیں بنانے سے کوئی آپ سے امپریس ہو جائے گا یا آپ اس طرح کسی کا دل جیت لیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ پیار سے، محبت سے، عزت دے کے، عزت کر کے سامنے والے بندے کا دل جیتا جاتا ہے۔ جن لڑکیوں کو کھانا نہیں بنانا آتا نا، وہ بھی اپنا گھر بسا لیتی ہیں، وہ بھی دل جیت لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کھانا نہیں بنانا آتا، ان کو کام نہیں کرنے آتے تو وہ اپنا گھر نہیں بساتی، ان کے بھی گھر بس جاتے ہیں۔ تو پہلے اپنی ویلیو بنائیں، ٹھیک ہے۔ سسرال میں جا کے پہلا آپ کا کام ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ویلیو بنائیں، سب کی عزت کریں، نرمی سے بات کریں، محبت دکھائیں، لہجہ آپ کا ہمیشہ میٹھا ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کا لہجہ میٹھا ہے، آپ کی زبان میٹھی ہے تو اب آپ اندر سے منافق ہیں۔ ایسے لوگ انتہائی زہر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے بہت قریبی بھی ہوں گے، جو دیکھنے میں، بات کرنے میں تو ایسے محسوس کروائیں گے کہ جیسے بس آپ ہی کے لیے ہیں، بس آپ پہ قربان ہو جائیں گے، لیکن دل میں اتنی منافقت ہوتی ہے، دل میں اتنا زہر ہوتا ہے ان کے۔ ایسے لوگوں سے بچیں، آپ کو ایسا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی رہیں جو اندر سے ہیں، وہی باہر سے، یہ نہیں کہ اندر سے آپ زہر لیے بیٹھے ہیں اور باہر سے اتنا میٹھا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ منافق لوگوں کا کبھی بھی کچھ نہیں بنتا، نہ یہاں پہ نہ اگلی دنیا میں، یہ ایسے ہی بھٹکتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک میں نے اور دیکھا ہے لڑکیوں میں یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا تو ہم پہ فرض نہیں ہے۔ ایک انسانیت کا ناطہ تو ہوتا ہے نا، ایک انسانیت کا جو رشتہ ہے وہ عزت اور احترام کا رشتہ تو ہے نا۔
اور یہ جو سسرال کے رشتے ہوتے ہیں نا دیورانی جٹھانی کے، یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جس میں نا تھوڑا سا فاصلہ بہتر ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو دیورانی ہے جٹھانی ہے اس کا اتنا زیادہ کر رہی ہوتی ہیں، عزت احترام سارے کام، جیسے وہ کہتی ہیں جی 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 جی، بڑا سمجھتی ہیں اس کو یا اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہیں، لیکن وہ آپ کی کسی بات کی قدر نہیں کر رہا۔ آپ جتنا بھی کر رہی ہیں اس کا آپ کو کوئی صلہ نہیں مل رہا، بالکل احسان فراموش ہے۔ تو پھر اس کا وہاں پر ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی دوری اختیار کریں، تھوڑا سا ڈسٹینس لے کے آئیں اپنے اور ان کے رشتے میں۔ اپنی ویلیو ڈاؤن نہیں کرنی ہے آپ نے، اس طرح کر کے نا آپ اپنی ویلیو ڈاؤن کرنی ہے، آپ نے اپنی ویلیو بنانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد تو ہم اپنے بہن بھائیوں سے اپنے بھائیوں کے گھر جب جاتے ہیں یا بہن کے گھر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں کہ کہیں ہماری کوئی بات ان کو بری نہ لگ جائے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ یہ رشتے تو پھر سسرال کے رشتے ہیں، جب ہم اپنے خون کے رشتوں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں کہ کہیں ان کو ہماری بات نہ بری لگ جائے، تو یہ لوگ کیسے آپ کی بات برداشت کریں گے؟ 100 میں سے کوئی 20% لوگ ایسے ہوں گے جو مل جل کر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا ان کے مسائل کچن سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ بات تو گھر والوں کو سوچنی چاہیے کہ اگر کسی کی بیٹی کو لے کے آئے ہیں تو کم سے کم اس کا کچن وغیرہ تو الگ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں اتنا سلوک اتنا اتفاق نہیں ہے کہ سب لوگ مل جل کر رہ سکیں، تو پھر آپ اس کا کچن الگ کر دیں۔ اور اگر آپ بڑی ہیں گھر کی اور سمجھتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لوں گی اور ان کو اتفاق سے محبت سے ایک جگہ پہ رکھوں گی تو پھر اور بات ہے۔ عموماً کوئی بھی عورت یہ بات برداشت نہیں کرتی کہ اس کے کچن میں کسی دوسری عورت کا عمل دخل ہو، ٹھیک ہے، پھر چاہے وہ اس کی جٹھانی ہے یا اس کی نند ہے یا جو بھی ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے وہاں پہ چیزیں سیٹ کی ہوتی ہیں، اپنے مرضی سے اپنے بجٹ کے حساب سے چیزیں سیٹ کی ہوتی ہیں، اس لیے وہ کسی کا بھی عمل دخل برداشت نہیں کرتی۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، سسرال کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں نا، جتنا بھی جھگڑا فساد معاملات جتنے بھی بگڑ جائیں، ان رشتوں کو انسان کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا، خاص کر ایک عورت کو ہر حال میں یہ رشتہ نبھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کہیں نہ کہیں خاموش ہو جاتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو سوچ کے، اپنے بچوں کو سوچ کے، اپنا گھر سوچ کے خاموش ہو جاتی ہے اور نبھاتی ہے، سہتی ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی لائف میں پرائیویسی لے کے آئیں۔ آپ کوئی سیونگ کر رہی ہیں، گھر لے رہی ہیں، کوئی بات ہے جو آپ کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے، تو وہ ایک دم سے سب میں شیئر نہ کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے رشتوں میں مخلص رہیں، یہ نہیں کہ آپ زبان کی کڑوی ہیں اور دل کی میٹھی ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دل کی کتنی نرم ہیں، کیونکہ آپ کی زبان ہی سامنے والے بندے کو تکلیف دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز مائی ولاگ۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے، کوئی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل سو پلیز ڈو سبسکرائب۔ ٹیک کیئر، اسٹے ہیپی، اللہ حافظ۔